لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي زدني علما مختصر حمد و صلات کے بعد میرا جو موضوع ہے وہ علم نحو کے بارے میں ہے۔ اب یہ جو دورہ چل رہا ہے علمی، اس کے حوالے سے میں آپ سے رائے اور مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ عربی میں ہو یا اردو میں جی اکثر طلباء جو ہے لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ ان کو اردو میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ مختصر دورہ علم نحو کے بارے میں ہوگا۔ علم نحو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم نحو کی ضرورت ہے۔ یہ علم نحو آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین قسم کا نسخہ ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے کہ اگر کسی شخص نے بھی اس کے ساتھ اہتمام کیا تو اس شخص کو عربی پڑھتے ہوئے، عربی عبارت پڑھتے ہوئے اور عربی عبارت سنتے ہوئے، عربی عبارت لکھتے ہوئے اس کو ایک خاص قسم کا لطف آتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اور یہ قول عموماً نسبت کی گئی ہے امام شعبی کی طرف، عامر بن شرحبیل الشعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طرف نسبت ہے۔ وہ فرماتے ہیں النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، کہ نحو جو ہے، علم نحو کا درجہ عربی لغت میں اتنا ہے جس طرح کی کھانے میں نمک کا درجہ ہے۔ اگر کھانا نمک کے بغیر ہو تو وہ کھانا جو ہے اس میں لطف نہیں ہوتا، اس میں لذت نہیں ہوتی، اس میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح عربی عبارت اور عربی لغت اور عربی کلام
اس میں اگر نحو کا علم نہ ہو، پڑھنے والے کو، عربی پڑھنے والے کو، عربی لکھنے والے کو، عربی سننے والے کو اگر اس کے پاس نحو کا علم نہ ہو تو اس کو بھی عربی زبان اس کو یعنی بغیر ذائقہ والی زبان وہ سمجھتا ہے، اور اس میں اس کو کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے، اگر آپ صحیح معنوں میں علم نحو کو صحیح معنوں میں پڑھو گے تو آپ اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے بھی ایک خاص قسم کا لطف محسوس کرے گا، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سنتے ہوئے بھی ایک خاص قسم کی لذت آپ محسوس کریں گے، اور عربی اشعار اور عربی کلمات، عربی عبارات، ان کو بھی آپ پڑھتے ہوئے، لکھتے ہوئے، سنتے ہوئے آپ ایک خاص قسم کے لطف آپ محسوس کریں گے جب آپ کے پاس نحو کا علم ہو۔ اور اگر نحو کا علم نہ ہو تو ایک تو آپ کو عربی عبارت صحیح معنوں میں سمجھ نہیں آ سکتے، دوسری بات اور وہ سب سے اہم ہے، قرآن اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ آپ ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے سے آپ قاصر ہوں گے، صحیح معنوں میں آپ نہیں سمجھ سکیں گے جب تک آپ کے پاس نحو کا علم نہ ہو۔ اور یہ نحو کا علم آپ کو ہر میدان میں فائدہ دے گا، ہر میدان میں، حتیٰ کہ مناظرہ کے میدان میں بھی یہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے نحو کا علم۔ اور یہ نحو کا علم ایک عجیب ایسا علم ہے، اگر آپ نے کبھی جو ہے عبارت پڑھتے ہوئے بتقاضۂ بشریت آپ سے عبارت پڑھنے میں غلطی ہوئی تو کسی نے آپ کی غلطی پکڑ لی نحو کے اعتبار سے، یہاں پر آپ نے مرفوع کو منصوب، منصوب کو مجرور، اس طرح آپ نے پڑھا ہے، تو اگر آپ کے پاس نحو کا علم ہو اور آپ سے غلطی ہوئی وہ عبارت، تو آپ اپنی غلطی کو دوسروں کے سامنے صحیح کر کے بھی دکھا سکتے ہیں۔ وہاں پر میں نے فلاں یہاں پر اس چیز کو مقدر مانا تھا، اس چیز کو میں نے حذف کیا تھا، یعنی ایک ایسے طریقے سے آپ اپنی غلطی کو جو ہے کوئی آپ کی غلطی کو نہیں پکڑ سکے گا اگر آپ کے پاس علم کا نحو موجود ہو، یعنی علم نحو موجود ہو، آپ کے پاس علم نحو موجود ہو، نحو کا علم موجود ہو، تو آپ غلطی کرنے کے باوجود بھی آپ اپنی غلطی کو دوسروں کے سامنے صحیح کر کے دکھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس نحو کا علم نہ ہو تو پھر آپ نے عبارت صحیح پڑھی، پڑھنے کے باوجود بھی کوئی دوسرا شخص آپ کے ساتھ اگر یعنی مختلف قسم کی تشویش کرنا چاہے تو وہ تشویش کر سکتا ہے، آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ آپ نے عبارت صحیح پڑھی لیکن اس کے باوجود بھی کسی اور نے کہا کہ آپ نے عبارت صحیح نہیں پڑھی، اب آپ اس کو کیسے جواب دیں گے کہ میں نے عبارت صحیح پڑھی ہے؟ آپ کے پاس جب نحو کا علم نہیں ہے، آپ نے عبارت صحیح پڑھی تھی، اب دوسرا شخص جو ہے آپ کی اس صحیح کو غلط کر کے بھی دکھا سکتا ہے جب نحو کا علم آپ کے پاس نہ ہو۔ تو لہٰذا علم نحو کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح عربی کلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے علم نحو کی اشد ضرورت ہے۔ اسی لیے اہل علم نے علم نحو کی اہمیت جو ہے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ ایک قول منسوب ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، وہ فرماتے ہیں تعلموا النحو کما تتعلمون السنن والفرائض، یعنی نحو کے علم کو سیکھو جس طرح کی تم سنت اور فرائض کے علم کو سیکھتے ہو۔ اور امام ابو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تعلموا النحو فإنه جمال للوضيع وتركه حجنة للشريف، یعنی
نحو کا علم سیکھا کرو کیونکہ نحو کا علم یہ ایک وضیع آدمی کے لیے، ایک حقیر آدمی کے لیے جو ہے اس کو خوبصورت بناتا ہے۔ نحو کا علم ایک حقیر آدمی کو خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے نحو کا علم، اور ایک باعزت آدمی کو اگر اس کے پاس نحو کا علم نہ ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے حقیر بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی نحو کا علم کو چھوڑ دے تو اگرچہ وہ علم کے لحاظ سے اس کا مقام بہت اونچا ہو، لیکن اگر اس کے پاس نحو کا علم نہ ہو تو وہ معاشرے میں اس کی عزت نہیں رہتی۔ اور امام شعبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا كان المحدث لا يعرف النحو فهو كالحمار، یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر محدث جو ہے وہ نحو کا علم نہیں جانتا ہو تو وہ گدھے کی طرح ہے، یہاں تک کہا امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف على طالب العلم اذا لم يعرف النحو ان يدخل في جملة قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے ڈر ہے، خوف ہے طالب علم کے حوالے سے، وہ مجھے اس چیز کا جو ہے ڈر ہے، خوف ہے طالب علم کے حوالے سے کہ اگر وہ نحو کا علم نہ جانتا ہو تو ممکن ہے کہ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے ضمن میں داخل ہو جائے، کیونکہ جب اس کے پاس نحو کا علم نہیں ہے تو وہ جب حدیث بیان کرتا ہے تو مرفوع کو منصوب، منصوب کو مجرور، یہ پڑھ کر جو ہے اس طرح پڑھ کے غلط پڑھ کر جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کرتا ہے، تو وہ ممکن ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کے ضمن میں وہ داخل ہو جائے، اس وعید میں جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ وہ وعید کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کسی نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ جو ہے یا جھوٹی بات نسبت کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ عربی لغت جاننے والے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ علم نحو جاننے والے۔ تو اگر کسی نے مرفوع کو منصوب اور منصوب کو مجرور پڑھ کر پھر کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا شروع میں کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مرفوع کو منصوب، منصوب کو مجرور پڑھ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نسبت کی، تو ممکن ہے، یعنی خدشہ ہے، اندیشہ ہے کہ وہ شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس وعید والی حدیث میں وہ داخل ہو جائے والعیاذ باللہ۔ تو نحو کا علم اس کی بہت بڑی اہمیت ہے عربی کلام کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے اہم چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے نحو کے علم کی ضرورت ہے۔ اور یہ نحو کا علم یہ ایک ایسا علم ہے، علم النحو، یہ ہر اس شخص کے لیے ضرورت ہے جو عربی جانتا ہو یا جو عربی پڑھتا ہو، ہر اس شخص کے لیے نحو کا علم کی ضرورت ہے، نحو کے علم کی ضرورت ہے۔ اور یہ علم صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو عربی سیکھنے کی ضرورت ہو تو اس کو بنیادی طور پر علم نحو کا سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس علم کی روشنی میں اب یہ ایک عالمگیر علم ہے، ہر ایک کے لیے ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کا کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی بحث ہوئی، مناقشہ ہوا، مناظرہ ہوا، تو علم نحو کی آپ کو ضرورت ہے۔
اور ہر اس شخص کے ساتھ اگر آپ کا تعلق پڑے، واسطہ پڑے، جو عربی عبارت یا عربی لغت جانتا ہو، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ اسی علم نحو کے ذریعے آپ اس کے اوپر جو ہے آپ غالب آ سکتے ہیں۔ اور اسی علم کے حوالے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں ایک چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود الحمدللہ اسی علم کے ذریعے، نحو کے علم کے ذریعے، علم نحو کے ذریعے میں نے الحمدللہ دو مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے، یعنی بحث سمجھے یا مناظرہ سمجھے یا مناقشہ سمجھے، جو بھی آپ سمجھے، الحمدللہ 2 مرتبہ میں اللہ کے فضل و کرم سے غالب آیا ہوں۔ ایک یعنی سوڈان کا تھا، بہت بڑے یعنی صوفی تھے وہ، اور ان کے ساتھ میری بحث ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بشریت ہونے نہ ہونے کے بارے میں۔ مسجد نبوی کے باہر باب رحمہ کے سامنے جو ہے مغرب کے بعد وہ لوگوں کو یعنی غلط عقیدے کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے، بشر نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، اس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے لوگوں کے سامنے۔ تو میں بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، اس کی باتیں میں نے سنی۔ اس وقت میں جامعہ اسلامیہ میں پڑھ رہا تھا مدینہ میں، تو بحث ہوئی میری اس کے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے، آپ بشر نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کے سامنے اس چیز کو قرآن سے ثابت کروں گا، قرآن سے ثابت کروں گا، یہ کہا۔ تو میں نے بھی یہی کہا، میں بھی آپ کو جو ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہونے کے حوالے سے قرآن سے ثابت کروں گا۔ تو میں نے جب ان سے کہا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے؟ تو میں نے وہی آیت جو ہر کوئی جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان اس آیت کو مطلب پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن میں واضح ہے کہ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، بشر ہوں۔ تو انہوں نے بھی آیت پیش کی قرآن سے، اور ایک نحوی قاعدہ بھی ساتھ رکھا اس کے ساتھ۔ کہا، میں جب ان سے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو انہوں نے قرآن سے دلیل یہ پیش کی، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ آیت پیش کی۔ تو پھر اس نے نحوی قاعدہ یہ ذکر کیا ساتھ ساتھ، یہاں پر نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، اور یہاں پر نور و کتاب مبین، یہاں پر یہ عطف ہے، نور اور وہ کتاب مبین، واو عاطفہ ہے۔ تو عطف کا تقاضا یہ ہے، العطف یقتضی المغایرہ، یعنی عطف جو ہے، عطف میں یہ ہوتا ہے، عطف کا اصول یہ ہے کہ وہ ما قبل اور ما بعد جو ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ چیز ہوتی ہے، یہ عطف کا تقاضا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہے۔ والعطف یقتضی المغایرہ، یہ علماء نحو کے نزدیک جو ایک قاعدہ ہے کہ عطف مغایرہ کا، اختلاف کا تقاضا کرتا ہے، مختلف ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ تو واو سے پہلے والا نور، اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، واو کے بعد والا وہ کتاب مبین، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، بالکل العطف یقتضی المغایرہ، یہ تو ایک نحوی قاعدہ ہے، یہ عمومی طور پر ایسا ہے، عمومی طور پر ایسا ہے، لیکن کبھی کبھار عطف ایک چیز پر بھی دلالت کرتا ہے، اس سے پہلے والا اور بعد والا بھی ایک چیز پر بھی کبھی کبھار دلالت کرتا ہے۔ تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ مجھے جو ہے دلیل پیش کرے قرآن سے، چونکہ ہمارے درمیان جو مناقشہ ہو رہا ہے قرآن کی روشنی میں مناقشہ ہو رہا ہے۔
تو میں نے ان سے کہا میں آپ کو پیش کروں گا الحمدللہ دلیل اللہ کے فضل و کرم سے. کہا کیا دلیل ہے؟ تو میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. میں نے ان سے پوچھا غافر الذنب من، کون ہے غافر الذنب؟ میں نے ان سے اقرار لیا تو کہا اللہ. وقابل التوب، قابل التوب سے مراد کون ہے؟ توبہ قبول کرنے والا. کہا اللہ. تو یہاں پر ادھر بھی یعنی غافر الذنب وقابل التوب، اور بیچ میں جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، ادھر بھی واو عاطف ہے، لیکن یہاں پر مغایرہ کا تقاضا نہیں کرتا، یہاں پر ایک ذات پر جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے. تو وہ حیران ہو گئے، پریشان ہوئے. پھر میں نے مزید ان کو یہ کہا ادھر بھی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہاں پر بھی ادھر بھی عطف مغایرہ کا تقاضا نہیں کر رہا، بلکہ نور سے مراد بھی کتاب ہے، اور یعنی کتاب و مبین سے مراد بھی قرآن پاک ہے. نور، یہ نور ہدایت، یہ قرآن سے ہمیں نور ملتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ سے. اور نور و کتاب و مبین یہ ایک چیز پر جو ہے دلالت کرتا ہے، یہ دو چیز نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے. پھر میں نے ان سے کہا آگے آیت پڑھیے مزید یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. ادھر ہے یہدی بہ اللہ، بہ یہاں پر ضمیر مفرد ہے. اگر یہاں پر عطف کا تقاضے کے حساب سے مغایرہ کا، اگر عطف یہاں پر مغایرہ کا تقاضا کرتا، دو چیز ہونے کا جو ہے اگر عطف تقاضا کرتا تو ادھر یہدی بہما اللہ آتے، ہما بہما دو ضمیر کے ساتھ. یہاں پر یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، ادھر بھی ضمیر مفرد ہے. تو یہاں پر بھی لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ادھر عطف مغایرہ کا تقاضا نہیں کرتا، مختلف ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، بلکہ ایک چیز پر جو ہے دلالت کرتا ہے. تو جب میں نے یہ کہا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اسی وقت ہی اس نے اپنا غلط عقیدہ چینج کر دیا اور بہت خوش ہوئے اور مجھے بہت دعائیں دی، اور مختلف قسم کی چیزیں بھی جو ہے انہوں نے مجھے مطلب پیش کیا. لیکن میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے الحمدللہ وہ مجلس برخاست ہو گئی اچھے طریقے سے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے نحو کے ذریعے آپ مختلف قسم کے میدانوں میں بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، علم نحو کے ذریعے بھی. اب یہ بحث جو ہے یعنی میری جو بحث ہوئی تھی ان کے ساتھ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت یا نورانیت کے حوالے سے ہوئی تھی، اور یہ بحث عقیدہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور اگر نحو کا علم میرے پاس نہ ہوتا تو ممکن ہے میں وہاں پر جو ہے ناکام ہو جاتا ان کے سامنے. اور اسی طرح ایک اور دفعہ کسی رافضی کے ساتھ میری بحث ہوئی تھی پاؤں دھونے اور مسح کرنے کے حوالے سے. بہرحال ادھر بھی جو ہے ایک لمبا قصہ ہے. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر بھی میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد وہ مجھے جواب نہیں دے سکا. اور جس جگہ پر میں بیٹھا ہوا تھا، دوران سفر تھے، بس میں دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے اسی مطلب پاؤں دھونے مسح کرنے کے حوالے سے. پھر جب میں نے ان کو قرآن حدیث سے دلائل پیش کیے، ظاہر سی بات ہے وہ اس پر زیادہ وہ نہیں کرتا ہے، چونکہ جب خصوصاً حدیث کے بارے میں جب ہم ان کو دلیل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو یہ کہتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پھر میں نے نحو کے ذریعے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی تو وہ آگے سے جواب ہی نہیں دے سکا. اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بھی ہے اور وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے، دونوں قرات ثابت ہے اور متواتر ہے، دونوں قرات متواترہ ہے. لام پر وَأَرْجُلِكُمْ لام پر زیر کے ساتھ بھی اور وَأَرْجُلَكُمْ لام پر زبر کے ساتھ بھی. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے لام پر زیر کے ساتھ پڑھ کر اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو خاموش کر دیا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے، لام پر زیر کے ساتھ ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بِرُؤُوسِكُمْ با حرف جر ہے، رؤوس یہاں پر مجرور ہوا با کی وجہ سے، اور وَأَرْجُلِكُمْ یہ واو عاطفہ ہے اور وَأَرْجُلِكُمْ لام پر زیر ہے. تو لہٰذا ادھر
اس سے مراد جو ہے پاؤں پہ مسح کرنا ہے، پاؤں کو دھونا نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہاں پر اس سے مراد جو یہ اس کو کہتے ہیں جر جوار کہا جاتا ہے، یہ عربی میں موجود ہے، جر جوار یعنی قریب ہونے کی وجہ سے اس کو بھی جر دیا گیا۔ اس طرح کی عبارت عربی میں موجود ہے اہل عرب کے نزدیک، تو لہذا یہاں پر لام پر جو زیر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جر جوار ہے، عطف علی اللفظ دون المعنی، لفظ پر عطف ہے، معنی پر نہیں ہے۔ تو جب میں نے اس کو یہ کہا کہ عربی میں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں تو کہا کہاں پر مثالیں موجود ہیں، مجھے دکھائے، آپ اپنی طرف سے ایسے ہی کہہ رہے ہیں، کدھر مثالیں موجود ہیں اس طرح؟ تو میں نے اس کو کہا عربی میں مثال موجود ہے جحر ضب خریب، جحر ضب خریب یعنی جحر ضب یعنی گو کی جو بل ہے وہ یعنی خریب وہ خراب ہے۔ اب یہاں پر جحر ضب، جحر یہ مبتدا مرفوع علامت رفع الضمہ ظاہر علی آخرہ، اور یہ مضاف، اور ضب مضاف الیہ مجرور علامت جر کسر ظاہر علی آخرہ۔ اب یہ مبتدا ہے جحر ضب، اور خریب یہ خبر ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے، وہ مجرور نہیں ہوتا۔ اب ادھر خریب زیر کے ساتھ جو آیا ہے یہ جر جوار کی وجہ سے ہے، قریب ہونے کی وجہ سے، جحر ضب یہ مضاف الیہ، یہ کلمہ جو ہے یہ مجرور ہے، تو ادھر ساتھ ساتھ خریب اس کو بھی جر دیا گیا ہے، اور یہ حالانکہ یہ خبر ہے خریب، اور خبر کا تقاضا ہے کہ وہ مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوعات میں سے، منصوبات یا مجرورات میں سے نہیں ہے۔ تو جب میں نے یہ مثال دے دی اس کو تو آگے سے وہ بالکل خاموش ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک لفظ بھی اس کے بعد وہ نہیں مجھے بتا سکا اس کے بعد، بلکہ میں نے مطالبہ کیا اس کو کہا کہ بتاؤ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو مجھے بتائیے اس حوالے سے، تو وہ دلیل پیش نہیں کر سکا، حالانکہ وہ خود کہہ رہا تھا کہ میں مجتہد کی ڈگری حاصل کر رہا ہوں، علم تخصص حاصل کر رہا ہوں، عام علم جو ہے اس سے فارغ و تحصیل ہونے کے بعد ایک اجتہاد کا جو ان کے پاس جو اعلیٰ ڈگری ہے ان کے ہاں وہ میں حاصل کر رہا ہوں، اور وہ بھی فقہ میں، شریعت میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی میں نے اس کو خاموش کر دیا اللہ کے فضل و کرم سے، یہاں پر بھی نحو کے ذریعے اس کو میں نے خاموش کیا۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے علم نحو آپ کو ہر میدان میں فائدہ پہنچائے گا، ہر میدان میں فائدہ دے گا۔ جی ہاں، تو ہم سب سے پہلے نحو کی تعریف کرنے سے پہلے جو کتاب مقرر ہے، چونکہ یہاں پر ابتدائی یعنی کلاس کے بھی اور ابتدائی علم حاصل کرنے والے کافی لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے جامعہ والوں نے متن الاجرومیہ یہ متن جو ہے اس کو پڑھانے کے لیے مجھ سے کہا ہے، تو اس دورہ میں انشاءاللہ اس متن کی روشنی میں ہی اس متن کے مطابق الاجرومیہ کے متن کے مطابق جو ہے انشاءاللہ ہماری پڑھائی ہوگی نحو کی۔ اور امام الاجرومیہ سب سے پہلے ان کا مختصراً تعارف ہوگا انشاءاللہ، ان کا نام اور ان کی ولادت اور ان کے اساتذہ اور شاگرد اور ان کی مؤلفات اور ان کی وفات کے حوالے سے مختصراً گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ امام الاجرمی رحمہ اللہ، ان کا نام محمد بن داؤد، محمد بن داؤد ہے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ الصنہاجی الفاسی النحوی الفقیہ المقری المالکی، یعنی یہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ الصنہاجی الفاسی، فاس یہ مراکش میں ایک شہر کا نام ہے، اس شہر میں یہ پیدا ہوئے، مغرب اقصیٰ کہا جاتا ہے عربی میں۔
تو وہاں پیدا ہوئے. نحوی، ان کو نحوی اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ علم نحو کے یہ امام تھے. الفقیہ، یہ فقیہ تھے وقت کے، اور فقہ مالکی میں خصوصاً ان کو جو ہے بڑا دسترس حاصل تھا. اور یہ قاری اور مقری بھی تھے. علم تجوید کے حوالے سے بھی، علم تجوید کے بھی یہ امام تھے. الشہیر بابن آجروم، جی ہاں، آجروم، ابن آجروم کے نام سے مشہور ہے. اور آجروم جو ہے یہ بربری ایک کلمہ ہے. بربر ایک قوم ہے جو مغرب اقصی میں، مراکش میں یعنی رہتی تھی، اور انہوں نے استعمار کے خلاف اور صلیبیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف، یعنی بربر قوم نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ جو ہے انہوں نے جہاد کیا ہے. اور دیکھیے دشمنان اسلام جب بھی کوئی قوم، مسلمان قوم ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو ان کو دنیا کے سامنے ان کے غلط تاثرات یعنی تاثر دینے کے لیے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اب آج کل ہم بھی لا علمی میں اس طرح کے کلمات ہم استعمال کرتے ہیں. یہ چیز علم کے یعنی نحو کے علم سے باہر ہے، چونکہ بربری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. اب بربر قوم ایک انتہائی جرأت مند، دلیر، دیندار مسلمان قوم تھی مغرب اقصی میں، جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف، نصرانیوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جو ہے علم جہاد بلند کر کے رکھے ہوئے تھے، اور بڑی دلیری کے ساتھ عیسائیوں کے خلاف یہ لڑتے رہے. تو جس کی وجہ سے ان کو بدنام کرنے کے لیے ظلم کے ساتھ عموماً بربریت لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ اس قوم کی طرف نسبت ہے، اور اس مسلمان اور مومن قوم کو بدنام کرنے کے لیے لفظ بربریت ظلم کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہے. اور آج کل ہم بھی استعمال یہی کرتے ہیں لا علمی میں، ظلم و بربریت، ظلم و بربریت. حقیقت میں جو بربریت کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس وجہ سے. جی یہ ایک یعنی خارجی مختصراً آپ لوگوں کے سامنے فائدہ بیان کیا ہے. تو ابن آجروم، اور لفظ آجروم جو ہے یہ بربری کلمہ ہے، بربری، اور اس کا معنی ہے الفقیر. الفقیر الصوفی کہا جاتا ہے بہرحال، کیونکہ اصل میں ان کے جو دادا تھے رحمہ اللہ وہ تصوف کی طرف جو ہے زیادہ مائل تھے، اور اس ایریا میں لفظ تصوف کو جس طرح آج کل کے جو صوفی عقیدہ رکھتے ہیں، مختلف قسم کے خلاف شرع والے جو عقائد ہیں وہ نہیں رکھتے تھے. بس ایک عام سادہ سے مسلمان کو اس طرح کا لقب دیا جاتا تھا. جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں بھی کوئی داڑھی والا ہو تو اس کو عموماً لوگ کہتے ہیں صوفی، صوفی کہتے ہیں، حالانکہ یعنی عقائد تصوف کا یا صوفی عقیدہ کا جو ہے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، لیکن پھر بھی صوفی کہا جاتا ہے. تو امام ابن آجروم رحمہ اللہ پیدا ہوئے فاس شہر میں، اور یہ فاس شہر جو ہے یہ مراکش میں ہے. سن 672 ہجری کو پیدا ہوئے امام ابن آجروم، اور اسی شہر میں یعنی فاس شہر میں انہوں نے علم حاصل کیا، اور نحو میں امام النحو کے لقب سے ملقب ہوئے. اور امام ابن آجروم رحمہ اللہ انتہائی نیک آدمی تھے. ان کے اساتذہ میں سے الشیخ الامام محمد بن یوسف ابو حیان النحوی، امام محمد بن یوسف ابو حیان النحوی،
جنہوں نے بحر المحیط نامی کتاب لکھی ہے تفسیر میں، تو امام محمد بن یوسف ابو حیان النحوی، ان کے اساتذہ کافی اساتذہ تھے، میں نے 2-3 اساتذہ کا نام صرف ذکر کیا ہے. دوسرا استاد امام محمد بن قصاب، امام محمد بن القصاب ابو عبداللہ. تیسرا جو استاد ہے ان کے امام محمد بن عبد الرحیم الضریر، یہ ان کے اساتذہ میں سے. اور ان کے جو شاگرد حضرات ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں بہت سارے، سینکڑوں کے حساب سے ان کے شاگرد تھے. اور ان میں سے ان کا ایک بیٹا عبداللہ بن محمد، عبداللہ بن محمد، ان کا ایک بیٹا عبداللہ بن محمد، اور دوسرا بیٹا محمد بن محمد ابو المکارم، محمد بن محمد ابو المکارم. ابو المکارم جو ہے بیٹے کی کنیت ہے. دوسرا بیٹا بھی ان سے ہی پڑھے ہیں. اور تیسرا جو ان کے شاگردوں میں سے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر ابو محمد الفقیہ النحوی، الفقیہ النحوی، یہ ان کے شاگردوں میں سے 3 شاگردوں کے ذکر کیے گئے. ان کی تالیفات بھی بہت ساری تالیفات ہیں ان کی. ان میں سے کچھ جو تالیفات ہیں مشہور، ایک یہ ہے مقدمہ الاجرومیہ، المقدمۃ الاجرومیہ، یہی جو متن ہے فی علم العربیہ. اور دوسری کتاب ارجوزہ، ارجوزۃ البارع فی اصل مقرئ الامام النافع، یہ دوسری تالیف ہے. تیسری تالیف الفات الاصل، الفات الوصل، عفوا الفات الوصل یعنی حمزات الوصل، یعنی الفات الاصل، عفوا الفات الوصل، الفات الوصل. اور چوتھی تالیف التبصیر فی نظم التیسیر، التبصیر فی نظم التیسیر، یہ ان کی تالیفات میں سے. ان کی وفات واقع ہوئی ہے، وفات ہو آپ رحمہ اللہ اتوار کے دن 20 صفر کو اتوار کے دن سن 723 ہجری میں، 723 ہجری میں وفات پا گئے، 723 ہجری میں. اور آپ رحمہ اللہ کی وفات اسی شہر میں ہی ہوئی تھی، فاس شہر میں. فاس، فا الف سین، فاس نامی شہر میں وفات ہوئی اور اسی شہر میں ہی دفن کیا گیا. فرحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. یہ ان کا مختصراً تعارف تھا. اب ہم آتے ہیں علم نحو کی تعریف کی طرف. تعریف النحو یعنی نحو کی تعریف لغتاً من نحا ینحو نحوا، نحا ینحو نحوا یعنی باب نصر ینصر، من باب نصر ینصر. دوبارہ صبر جی. تو اس کی ضرورت تو نہیں پڑے گی پھر.
جی هذه تتحرك يعني. النحو لغة من نحى ينحو نحوا من باب نصر ينصر ومعناه القصد. القصد معنى إرادة، والجهة يعني جهة يعني إلى هذه الجهة إلى هذا الطرف يعني أس طرف أس يعني أس جهة کی طرف. والشبه والمثل مشابہت اور مثلیت کا معنی بھی دیتا ہے. مثلا فلان زید نحو محمد، زید محمد کی طرح ہے یعنی شکل میں یا شباہت میں یا سیرت میں وغیرہ. یا جب میں کہتا ہوں نحوت ذہبت، جی آواز نہیں آ رہی، جی اس سے آواز تو نہیں آ رہی، جی اچھا ٹھیک. تو ایک کا معنی ہے نحو کا معنی القصد، قصد کرنا، ارادہ کرنا. جب میں کہتا ہوں نحو یعنی ذہبت نحو المسجد، یہاں پر یعنی نحوت نحو زید یعنی قصدت جہت زید، یا نحوت نحو المسجد یعنی اردت نحو المسجد یعنی میں نے ارادہ کیا مسجد کی طرف. یعنی نحوت یعنی میں نے ارادہ کیا یعنی اردت نحو المسجد یعنی جہت المسجد، مسجد کی طرف. تو پہلا نحا جو ہے وہ نحوت میں نے ارادہ کیا، اور نحو المسجد یعنی جہت المسجد مسجد کی طرف. تو نحا کا معنی ارادہ کرنا، اور نحا کا معنی یعنی کسی جہت کی طرف چلنا، اور نحا کا معنی مشابہت اور مماثلت کا معنی یعنی زید نحو عمر یعنی نحو عمر زید عمر کی طرح ہے. تو یہ نحو کا لغوی معنی ہے. اور نحو کا جو اصطلاحی معنی ہے یا اصطلاحی تعریف ہے العلم بالقواعد التي يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وغيرهما.
یعنی العلم بالقواعد، قواعد اور اصول کے بارے میں علم رکھنا، معرفت رکھنا، جاننا. التی یعرف بہا، یعنی وہ قواعد اور وہ اصول یعرف بہا جس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے احوال اواخر الکلمات العربیہ، کلمات عربیہ کے آخری حالات، کلمات عربیہ کے جو آخری یعنی لفظ یا آخری حرف کی جو حالت ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی ان اصول کی روشنی میں یا ان قواعد کی روشنی میں. فی حال ترکیبیہ، ترکیب کے یعنی حالت میں، خواہ وہ معرب میں سے ہو یا مبنی میں سے ہو. کلمہ جو ہے کلمہ عربیہ یا معرب یا مبنی. اب اس کے بعد وہ مبنی میں بھی کبھی مبنی فی محل ہوتا ہے، کبھی مبنی جو ہے غیر محل ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معرب جو ہے، معرب میں جو مرفوع، منصوب، مجرور، مجزوم جو حالات ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں معرفت ہوتی ہے ان اصول اور قواعد کی بنا پر. تو ان اصول اور قواعد کو جاننا جن کے ذریعے عربی لغت کے یا عربی عبارت کی آخری حرکت یا آخری حالت جو ہے معلوم کی جاتی ہے، ان کو جاننا، اس کو علم نحو کہا جاتا ہے. آپ کا ٹائم کیا ہوا؟ اچھا، مطلب 11:15 تک مجھے ٹائم دیا گیا جی. بہرحال ابھی کچھ باقی ہے. بس ابھی تو جی یہ باقی اسی علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. این اللہ موضوع ہو، یعنی اس علم کا جو موضوع ہے، یعنی نحو کا، نحو علم نحو کا جو موضوع ہے وہ الکلمات العربیہ، عربی کلمات یعنی عربی عبارات، عربی الفاظ، یعنی اس کا تعلق صرف عربی لغت کے ساتھ ہے، غیر عربی لغت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں نحو کا. ثمرۃ ہو، اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ صیانۃ اللسان عن الخطأ فی الکلام العربی، یعنی زبان کو بچانا عن الخطأ غلطی سے، فی الکلام العربی عربی کلام میں. جب یہ علم آپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو اس علم کے ذریعے آپ سے غلطی نہیں ہوگی
عربی عبارت پڑھتے ہوئے عربی عبارت جو ہے لکھتے ہوئے غلطی نہیں ہوگی۔ وفہم القرآن والسنہ، اب اس کا جو ہے جو اہم ثمرہ ہے، اہم جو فائدہ ہے سب سے اہم، وہ ہے قرآن اور سنت کو سمجھنا، فہماً صحیحاً، صحیح فہم، صحیح طریقے سے سمجھنا قرآن اور حدیث کو۔ نسبت ہو، اس علم کی نسبت کہاں ہے، کس کی طرف ہے؟ ہوا من العلوم العربیہ، عربی علوم میں سے ہے، یعنی عربی علوم، عربی علوم کے جو ہے بہت سارے اقسام ہیں، علم بلاغہ ہے، علم ادب ہے، اور اسی طرح علم صرف ہے، اور یہ علم نحو ہے، اور یہ بھی عربی علوم میں سے۔ واضح ہو، اس کو سب سے پہلا جو ہے وضع کرنے والا، لکھنے والا، رکھنے والا، اس علم کا جو ہے سب سے پہلا اس علم کو لکھنے والا یا اس علم کو بنانے والا یا اس علم کو جو ہے اس کو یعنی کتابی شکل میں، قواعد کی شکل میں، اصول اور ضوابط کی شکل میں سب سے پہلے بتانے والا کون ہے؟ ابو الاسود الدولی۔ ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ تھے، اور سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی ان کو سکھایا، اور اس میں اور بھی اقوال ہیں، بہرحال راجح قول یہی ہے کہ ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ نے سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اس علم کی بنیاد رکھی ہے۔ حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی علم نحو کا سیکھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم فرض کفایہ، یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کی تعریف یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس علم کو سیکھنے کے لیے نکلے تو باقیوں سے فرضیت ساقط ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی نے بھی اس علم کو نہیں سیکھا تو سب کے سب جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ بس ختم ہو گیا۔ تو آج جو ہے یہ مقدمہ علم نحو کے حوالے سے مختصراً اس کا تعارف، اس کی اہمیت اور اس کی تعریف اور اس کی جو یعنی موضوع اور فائدہ اور نسبت اور سب سے پہلا اس علم کو رکھنے والا اور اس کا حکم، اس کے بارے میں مختصراً گفتگو ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص اور للہیت کے ساتھ اس علم کو سیکھنے کی اور سکھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔